السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم بھائی, ہاں عرفان چودھری بات کر رہا ہوں ممبئی وڈالہ سے. ہاں ہاں بولیے. چلو بات شروع کی جائے ایمان پہ. ایمان پہ نہیں, کلمے کے تقاضے بتاؤ. ارے کلمے کے تقاضے تو ایمان پہ آئیں گے نا بھیا. تمہارے گھر سے سمجھاؤ گے. ایمان کے بول کیا ہے؟ کلمہ یہ ہے نا, ایمان کے بول کیا ہے بول. اس کے بعد تم بڑے پاگل ہو, بنا علم کے تم بولتے کیسے ہو؟ تمہارے کو سمجھ بھی نہیں آیا. کون بنا علم کے تم کو یقین ہو جاتا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ کل تو بتا تم تو اتنے بڑے کارٹون ہو, تم بولتے ہمارے بچوں کو ہم ایمان سکھاتے, علم نہیں. ارے میرے بھائی, کل تم کو جب میں نے فون کیا تھا تو تم بتا رہے تھے کہ میں غلط بتایا, تو چلو تم ہی صحیح بتا دو. ہاں تو میں نے انور کباڑی کو میں نے 11 تقاضے بتایا نا. ارے میں کیا بولتا ہوں, انور کو چھوڑو, میں بات تیرے سے کر رہے ہو تو میری بات کرو. ہاں تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت والوں کو کلمے کے تقاضے نہیں, کیا ہے کلمے کے تقاضے تبلیغی جماعت والوں کو آتے نہیں. چلو میں سکھاتا ہوں, میں سکھاتا ہوں. تمہارے کو کلمے کے تقاضے نہیں آتے, میں سکھاتا ہوں تم کو کلمے کا. ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتاؤ. ارے میں بول پہ آنا, پھر تقاضے پہ آنا, لائن ٹو لائن آؤ. ایمان کی تعریف یہ ہے, دل میں یقین کیا جائے, زبان سے اقرار کیا جائے, اعضاء سے عمل کیا جائے. اچھا ہاں, ایمان کی تعریف ہے. کون سی لغوی تعریف ہے؟ یہ امام ابو ذر رازی رحم اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے اور 40 عقائد بتائے ہیں مسلمانوں کے. اس میں یہ دوسرا یا تیسرا تعریف بیان کی ہے ایمان کی. کس نے کی ہے؟ امام ابو ذر رازی رحم اللہ علیہ نے, اور اس پر عرب, عراق, شام, مصر, یمن تمام علماؤں کا اجماع اتفاق نقل کیا ہے. اچھا ہاں. اچھا کلمے کے بول بتاؤ. کلمے کے بول, ارے یار تم عجیب پاگل آدمی ہو. کلمے کے بولو تو صحیح. مطلب تم پہلے مان لو کہ تمہیں کلمے کے تقاضے نہیں آتے, میں تمہیں سب سکھا دوں گا. ارے بولو نا. چلو نہیں آتے میں مان لیا. چلو آپ. ہاں چلو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں, پہلا تقاضا کیا ہے کلمے کا؟ علم. اس کی دلیل صحیح کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ارے اللہ کے اور علم اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے. علم کی وہ شان ہے, اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے. اور امام شافعی رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس لوگ جھنڈ لگا کے بیٹھتے ہیں, اگر وہ علم والا نہیں ہے, اور وہ شخص جس کے پاس لوگ جھنڈ نہیں لگاتے وہ علم والا ہے, تو وہ اس سے بہتر ہے. یہاں پر کلمے کا پہلا تقاضا, ہاں کلمے کا پہلا تقاضا علم ہے. جب کلمہ پڑھ لیتا ہے آدمی تو اسے سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن ابھی یہ طلب العلم, تمہیں نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی, امام کی سمجھ میں آتی ہے نا. ارے اللہ کے بندے, میں کیا بول رہا ہوں, جب ایک آدمی غیر مسلم سے مسلمان بنا, ہاں, تو سب سے پہلے آپ اس کو کلمہ سمجھائیں گے. ہاں تو علم تو سمجھائیں گے. کلمہ کیا ہے, اسے یقین سے سمجھائیں گے کیا؟ ارے اس کو کلمہ ہی سمجھائیں گے تو یقین سمجھائیں گے. مطلب تمہارے یہاں تم نے بولے ہمارے بچوں کو یقین سکھایا جاتا ہے, تو بچہ اگر حلالے سے پیدا ہوتا ہے تم بولتے بیٹا تیرا باپ ہے یقین کر لے, بھلے اس کا نہیں ہو, حلالے سے ہوا ہے نا, تو ایسے یقین سکھاتے ہوں گے نا. کہ علم تو دیتے نہیں ہوگے تم. یار دیکھو, بس زبانی والی بات مت کیا. تم نے بتایا تھے کہ ہمارے بچوں کو علم نہیں سکھاتے, یقین سکھاتے ہیں. ارے تو یقین تو اصل تو. اچھا اسکول میں کیا سکھاتے ہو تمہارے یقین؟ اچھا مدرسے اور اسکول میں کیا سکھاتے ہیں, یقین کے علم؟ ارے یار مدرسے میں تو یہ تم عیسائی بناتے تھے لے آ کے لوگوں کو جماعت میں کہ یقین کرو, یقین بھلے علم حاصل مت کرو. ہمارے یہاں تو محنت ہوتی ہے بھائی. اچھا مجھے بتاؤ, دیکھو دنیا میں عرفان بھائی 3 قومیں دنیا میں پائی جاتی ہے, عیسائی, یہودی اور اہل سنت, ہے نا. اب یہ تینوں کی تعریف معلوم ہے تمہیں؟ اہل سنت کسے کہتے ہیں, عیسائی کسے کہتے ہیں, یہودی کسے کہتے ہیں؟ عیسائی ندیم کے گروپ والوں کو نہیں, اصل میں عیسائی اسے کہتے ہیں جو بنا علم کے عمل کرے, اور یہودی اسے کہتے ہیں جو علم آنے کے بعد عمل ہی نہ کرے, اور اہل سنت اسے کہتے ہیں جو علم آنے کے بعد عمل کرے علم کے مطابق. میں کیا بولتا ہوں, اچھا آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے جو 4 سوال کرے گا, 4 سوال کے جواب دیے بغیر آدمی ہلے گا نہیں, اس میں پہلا سوال کون سا ہے؟
اس میں 4 سوال، اس میں علم بھی ہے برابر. صحیح علم بات کیوں ہے؟ علم بھی یقین ہونا چاہیے نا پھر. ارے سوال یہ اچھا ہے. قبر میں کتنے سوال ہے؟ قبر میں کتنے سوال ہے؟ 3 سوال ہے. ارے 4 سوال ہے. ارے 3 سوال ہے. کون بولا 4 ہے؟ جو 3 کا جواب دے گا اس سے 4تھا پوچھا جائے گا. یہ جو 3 کے تو نے جواب دیا ہے یہ تو نے سیکھا کہاں سے؟ وہ 3 تو ان کے لیے ہے جو جواب نہیں دے پائیں گے. پہلے میں اٹک جائے، دوسرے میں اٹک جائے یا تیسرے میں اٹک جائے. جب 3 کے جواب تم دو گے نا تو یہ جو تم نے من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا جو جواب دیا ہے، 4تھا سوال فرشتے پوچھیں گے یہ تو نے سیکھا کہاں سے؟ تو تم کیا بولو گے امام صاحب سے؟ یہ دلیل، اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. ہاں اب دیکھو یہ علم ندیم خان نے تمہیں سکھایا. یقین مت کرو، تم نے جو یقین کر لیے تھے جماعت میں سکھایا جاتا ہے جہالت ہے. حوالہ نمبر ابو ہاں داؤد اب وہ اسکین لگا دیں گے ہم تم کو حوالہ نمبر ابو داؤد کہتا ہے، یاد رکھو. اچھا. اب یہ علم دیا میں نے تمہیں، سمجھے نا. اب تمہارا یقین آئے گا کہ قبر میں 4 ہے. بنا ان کے کیسے 5 مان لو گے، 3 مان لو گے؟ غلطی کر بیٹھے گا نا آدمی. اچھا یہ بھی تو تم مانتے ہو کہ آدمی کی سمجھ میں علم صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے. غلط علم کی تشریح تم کیسے کرو گے صحیح علم آنے کے بعد نا؟ اب ایک آدمی غیر اللہ کی بھکتی کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کو خدا مانتا ہے، تو جیسا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، کہ ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے والد اپنی قوم سے کہا اننی براتم مما تعبدون، کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذین فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرمائے گا. اب یقین کرنے لگے تھے ابراہیم علیہ السلام تو سورج کو بھی خدا ماننے لگے، چاند کو بھی خدا ماننے لگے. لیکن جب علم آیا تو پتہ لگا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ رب العالمین ہے. تو یہ قرآن حدیث علم ہے. اچھا اللہ کے نبی نے کیا فرمائے؟ العلماء ورث الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. اور علماء کیوں وارث ہے؟ کیونکہ وہ علم والے ہیں. جو علم والے نہیں وارث نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ مقلد ہے. اور آگے بولیے. ارے بہت ہے. دیکھو علم اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اتنی شان ہے علم کی کہ اگر بندہ علم والا بنتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بندہ علم والا ہے اور جو بنا علم والا ہے تو گویا علم والے کے مقابلے میں بنا علم والے کی ایسی مثال ہے جیسے دنیا میں کوئی مردہ ہو، جس گھر میں ایک لاش رکھی ہو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا ایک جاہل اس گھر میں ہو. اب تم تو تکلیف سکھاتے ہو، تم تو لوگوں کو جہالت سکھاتے ہو، علم تو سکھاتے نہیں، قرآن حدیث تو سکھاتے نہیں، سمجھاتے نہیں. اور آگے بولیے. جب تمہیں کلمے کے تقاضے پورے نہیں ہو، جب کلمے کا پہلے ہی تقاضا تمہارا پورا نہیں، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ارے ابھی 11 تک سکھاتے ہو نا، ابھی تو پہلے ہی ہاں پہلا علم ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا قبولیت ہے، چوتھا تابعداری ہے، 5واں صداقت ہے، 6واں محبت ہے، 7واں اخلاص ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، پھر اللہ کے نبی کی باتوں کی تصدیق ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا اس میں احتیاط ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عبادت کرنا ہے. یہ 11 تقاضے. اور ان 11 پہ تمہیں ایک تو بھی نہیں آتے. اب پہلے میں تم مقلد ہو. اور آخری تمہیں بتا دوں میں، آخری جو پہلا بتایا آخری بتایا، آخری میں ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے پہ کرنا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشروع ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سر تو ہمارا ہے تم وسلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. لیکن تم تو بولتے نہیں ہم اس طرح نماز پڑھیں گے جس طرح ہمارے امام نے نماز پڑھی. تو تمہارا تو آخری تقاضا بھی درست نہیں ہے. یہ تمہارا یہ مغالطے والا قیاس ہے. اعوذ باللہ، کلمے کے تقاضے کو مغالطہ بول دیا. اب تم سے بڑا قذاب کون ہوگا؟ ابھی تم نے کیا کہا کہ ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے ہمارے امام نے بتایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تم تو ایسے ہی پڑھتے ہو. تم تمہارے یہاں تو نماز بھی انفی ہے نا. ارے یار وہ تو تم نے لیبل لگایا نا. ارے تو ہم نے لیبل لگایا، کتابیں تم چھاپو بولو تم، ہم نے لیبل لگا دیے. کتنے بڑے قذاب ہیں. اور کلمے کا ایک تقاضا صداقت ہے، سچ بولنا. اب تو یہاں جھوٹ بول دیے تم نے، تو جو جھوٹ بولے مسلمان نہیں، اس کا کلمہ ہی درست نہیں. تیسرا تقاضا بھی تمہارا غلط. اور آگے بولتے رہو. تم بولتے رہو. میں ابھی دیکھو تین تقاضوں پہ تمہیں، چوتھے میں تو تم کو یقین، تم جو شک والے سوال کرتے ہو کہ نماز کدھر ہے، قرآن حدیث علماء کدھر ہے، تمہارا چوتھا تقاضا بھی درست نہیں. اچھا پانچوں، ایک تقاضا ہے کلمے کا محبت ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمے کے تقاضے پہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس سے محبت کرنا. تو تم تو اہل حدیث سے بغض رکھتے ہو. 5واں تقاضا بھی تمہارا غلط. ارے تو اہل حدیث اللہ اس کے رسول ہے کیا؟
سمجھے نہیں, تم سمجھے نہیں, یہ محبت تو ابھی سمجھے نہیں. محبت میں بھی تم شرک کرتے ہو, کی بات ہو رہی ہے نا, محبت میں بھی تم. اچھا دیکھو ایک تقاضا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کی خبر دی ان کی تصدیق کرنا ہے نا, لیکن تم تصدیق نہیں کرتے. صحیح مسلم کی روایت ہے, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا, نقصان پہنچا لے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمام محدثین نے 1000 سال تک فرمائے کہ اس میں طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے, اور تم مانتے ہی نہیں, تو تم نبی کی بات کی تصدیق نہیں کرتے. تو ہمارے سینے پہ لگا, ہم تو سینے سے لگاتے نا. تو تمہارا چھٹا تقاضا بھی غلط, تمہارا چھٹا تقاضا بھی غلط ہو گئے. ہمارے سے ایک دن میں فرصت میں بیٹھ کے, تم رہتے کدھر ہو؟ برہان پور احمدی. برہانپور بہت ابھی 6 تقاضے کلمے کے تمہیں بتایا اور 6 کی 6 پہ تمہارا عمل نہیں ملا. ارے بھیا میں نے ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں, میں تو خاموش. اچھا سنو, جیسے تم علم اور یقین ہے نا, دیکھو علم تمہارے پاس ہے نہیں, یقین تم نے کر لیے, تو تم قبول کیا کرو گے؟ ابھی تمہیں ہے نہیں اور قبول یقین تم نے کر لیے. تمہارے امام صاحب نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی, تم نے یقین کر لیا امام اعظم ہے, تو پھر تم نے قبول کیا کیا؟ اور کچھ بولیے اور آگے بڑھو. 7واں تقاضا تمہارا. آج تم بولتے رہو گے, میں سنتا رہوں گا, بولتے رہو. اخلاص تو تم میں ہے نہیں. اچھی بات. تم کیا یہ لیے کام کرتے ہو پتہ ہے؟ ہمارا کام ہم کلمے کے تقاضے سکھا رہے ہیں, ہم تقاضے سکھا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے دین کے لیے. اور تم تقاضے کس لیے سکھاؤ گے؟ حنفیت کو بڑھانے کے لیے, تبلیغی جماعت میں تعداد بڑھانے کے لیے. ابھی تم نے کہا کہ اخلاص تو تمہارے اندر ہے نہیں. ہاں اخلاص نہیں ہے نا, اس کا اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اخلاص کا تعلق دل سے ضرور ہے, لیکن دل میں بھی یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں خالص اللہ کے لیے کروں, حنفیت کے لیے کروں, تبلیغی جماعت کے لیے کروں, تو یہ اخلاص نہیں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے کر رہے, حنفیت کے لیے کیا کر رہے, تبلیغی جماعت کے لیے یہ کر رہے, یہ تم کو کیسے معلوم پڑا؟ ہاں تو تم لوگوں کو ضد کیوں کر دو کہ حنفی بنو, کون بولا تبلیغی بنو. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ مخلصا, جس نے کہا لا الہ اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں گیا. تمہارے پاس تو اخلاص ہے ہی نہیں, تم اللہ کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے, تم اللہ کے لیے تقاضا نہیں سکھاتے, تم اپنے مذہب کے لیے سکھاتے ہو کہ جب تک آدمی حنفیت میں نہیں آئے, جب تک آدمی تبلیغی جماعت میں نہیں آئے, تم اسے دین نہیں بتاؤ گے. جو تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تم اسے گمراہ کہتے ہو. تمہیں کلمہ نہیں آتا, تمہیں اہل حدیث کلمہ سکھا رہے ہیں, تمہیں کلمے کے تقاضے اہل حدیث بتا رہے ہیں, تمہیں آج تک تمہارے علماء نے نہیں بتایا. 100 سال سے تم کیا دعوت کا کام کر رہے ہو؟ کیا تقاضے آج تمہیں ندیم خان نے سکھایا, تو مانو احسان ہے. اہل حدیث وہ جماعت ہے جو تمہاری کان پکڑ کے اصلاح کرتی ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم ایسے بہترین گروہ ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ابھی آپ نے دعوت ٹھوکا, بہتان مانگا. بہتان, او ہو بہتان ہو گیا. کا جو تم نے دعوت ٹھوکا, علم کا ہو گیا. اچھا رونا شروع. لیکن تم سوال کیسا کر رہے تھے؟ میں کلمے کے تقاضے پوچھ رہا ہوں اور تم تبلیغی جماعت کے تقاضے بتا رہے تھے. مطلب کہ دماغ میں گھسا نہیں تھا. میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا. مطلب کیسا جہالت ہے کہ بات سمجھنے کا شعور نہیں, اور دعوے بڑے بڑے. میں سب سمجھ رہا ہوں. اب چلو جو میں نے سکھایا ہوں اس پر عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے. اگر اس پر عمل نہیں ہوگا نا جہنم میں جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان پہ لعنت کی, اگر وہ اس لعنت سے مستحق نہیں ہے تو اس پر پلٹ جائے گی. اچھا یزید کو کیا مانتے ہو تم؟ امیر المومنین یزید کو کیا مانتے ہو؟ یزید کو کیا مانتے مطلب کون ہے تمہاری نظر میں؟ مسلمان ہے, مومن ہے کیا؟ یزید رحمۃ اللہ علیہ. تم نے کہا کہ جو مسلمان پہ لعنت کرے لعنت اس پہ لوٹ آئے گی اگر اس کو لعنت کا حقدار نہ ہو. تو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو تم کیا مانتے ہو؟ تو اس کے بارے میں تو ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے, ہمارے علماء نے خاموشی اختیار کی ہے. بس اس کے بعد کائی کو خاموشی اختیار کیے, کائی کو خاموشی اختیار کیے, کائی کو خاموشی اختیار کیے, کائی کو خاموشی اختیار کیے. تمہیں علم نہیں ہے نا, کیونکہ جس کو علم نہیں ہوتا وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. سنو وہ علم ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. وہ جو علماؤں نے کہا ہے ہم سکوت اختیار, ابھی تمہیں پھر سے کہتا ہوں, ندیم خان تمہیں پھر سے کہتا ہے کہ جن علماؤں نے کہا ہم سکوت اختیار کریں گے, وہ اسی بنا پر کہا ہے کہ 2 طرح کی روایتیں ان کو ملتی تھی
اور وہ تحقیق نہیں کر پاتے تھے تو وہ بولتے تھے یار اچھا بولے کہ برا بولے تو وہ خاموشی اختیار کر. سمجھ میں نا؟ تو تمہارے جیسوں کے لیے نہیں ہے کہ جب چھان کر دے دیا گیا کہ یہ جتنی بات امام ابن کثیر نے کہی ہے کہ یزید کے تعلق سے جتنی باتیں اڑائی گئی ہے وہ سب شیعوں کی ہے، تو اب سکوت اختیار کرنا یہ شیعیت ہے، کیونکہ اب یزید حق ثابت ہو رہا ہے، امیر المومنین ثابت ہو رہے ہیں. حضرت حسین نے خود امیر المومنین کہا ہے، امام حنبل نے اسے مومن کہا ہے، ان کے لیے دعا کی ہے. تو ان سے سکوت اختیار کرنا گویا علم سے منہ پھیرنا ہے اور شیعیت کو اپنانا ہے. آخری بات یزید کے بارے میں یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کی پاداش پر جنت میں جائے گا، ایمان کی پاداش پر جنت میں جائے گا. یہ بات مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو؟ شرک نہ کیا ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا. اگر اس نے شرک کیا ہے تو وہ اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. نہیں تو پھر جنت میں نہیں جائے گا. شرک کرنے والے کو جنت حرام ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مومن ہے نا، مومن جو کلمہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، بات سمجھ نہیں، اور اس نے کوئی گناہ کیا تو قرآن نے صاف کہا کہ شرک کی تو معافی نہیں ہے، باقی گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. ہاں اور تم تو شرک کرتے ہو. سنو، اب تم شرک کرتے ہو. بات گھماؤ مت، بات گھماؤ مت، بات گھماؤ مت. میں ٹاپک پہ چل رہا ہوں، یزید کے ٹاپک پہ چل رہا ہوں تو اس میں چلنے دو. ادب سے بولو. امام ابو حنیفہ کو تو رحم اللہ علیہ نام اعظم بولتے ہو، یہاں کھڑا نام لے. سنو یزید کا جو یزید رحمۃ اللہ علیہ بولو، ادب سے بولو. ہاں ہمارے اکابر نے رحمۃ اللہ علیہ بولا ہے. ہاں تو تم بھی بولو نا، تو تم بھی بولو نا. تمہیں کب موت آ رہی ہے تمہارے اکابر کی بات نہیں مانو گے اب؟ ہاں، اور بہت سارے علماء نے بھی رحمۃ اللہ علیہ بولا ہے اور بہت سارے علماء نے خلاف بھی لکھا ہے. تم بھی تو رحمۃ اللہ علیہ بولو. سنو تو صحیح. ارے عرفان بھائی تم بھی تو رحمۃ اللہ علیہ بولو. میں بول دوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بولو نا. ابھی امام حنیفہ کیسا منہ بھر بھر کے بولتے ہو، سمجھ میں؟ تو بولو نا یزید رحمۃ اللہ علیہ بولو، بولو یزید رحمۃ اللہ علیہ. وہ میں کیا بولتا ہوں، کانٹروورسی ہے اس کے اندر. یہ شک ہے، شک یقین نہیں ہے تمہیں، شک ہے، شک. سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، میری بات سن لو پہلے تم. ہاں بولو. ہر مسلمان جنت میں جائے گا. یزید کا جب انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، بس خوش ہو گئے. آپ کا انتقال ہوا وہ مومن ہی مارا نا. پھر اس کو اسلامی ریتی رواج کے حساب سے دفن کیا گیا، برابر. اب قیامت کے دن وہ اللہ کے ساتھ میں معاملہ ہے یزید کا. ارے یہ تمہارا کلمہ درست نہیں ہے، تمہارا کلمہ درست نہیں ہے. اب سمجھے؟ تمہارا کلمہ درست نہیں ہے. میں نے کیا بتایا، نبی نے جن باتوں کی خبر دی ان کی تصدیق کرنا. اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ کس دنیا پہ جن لوگوں نے، جو لوگ حملہ کریں گے وہ سب جنتی. اچھا. اور یزید عثمان تھا، اس کا امیر تھا، اس پر اجماع ہے. جنتی کون بولا تم کو؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے. جھوٹ بولتے ہو، جنتی کے لفظ نہیں ہے. ہاں بھائی، مغفور کا لفظ ہے. ہاں تو مغفور کون ہوتا ہے؟ مغفور کون ہوتا ہے؟ اور بخشا کا جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟ ارے مغفور لفظ سے سنو نا، مغفور لفظ سے صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام محلب نے کہا ہے جنتی. انہیں نہیں سمجھا بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر نے. اتنے بڑے امام لیس نے، اتنے بڑے امام اپنے. میں نے تم کو پہلے بولا کانٹروورسی ہے. کانٹروورسی نہیں ہے، یقین نہیں ہے تمہیں اللہ کے نبی کی خبر. اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے تمہیں اس کو یقین نہیں ہے، تم نے تصدیق نہیں کی ہے، تمہارا کلمہ درست نہیں. یار بات کو یار تم پیچھے بولتے میں کلمہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا. اللہ کے نبی نے قسطنطنیہ کی خبر دی ہے اور اس پر حافظ ابن حجر نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس لشکر کا امیر یزید تھا، تو وہ لوگ سب جنتی ہیں. تو اس پر یقین کرنا، اس کو بولنا. ایک منٹ یزید تھا نا؟ ہاں بالکل اجماع اس کو. تو یہ لفظ مغفور کا لفظ جو ہے نا، صرف اس قسطن دنیا کے لیے نہیں آیا، حاجیوں کے لیے بھی آیا. اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. ارے تو تم جہالت مت بچو بھائی. ارے آگے بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو. یہ لفظ حاجیوں کے لیے بھی آیا. یہ تمہاری جہالت ہے، یہ علم کی کمی ہے. وہ بھی بخشا گیا. حاجی مطلقاً ہے،
हाजी मुतलक, अरे बात सुनो पहले, आराम अल्लाह की नबी का चीज, आराम से आप किससे बोलते हो, बोलने देते नहीं हो, इससे गड़बड़ करते हो। नहीं तो भाई तुमने जो चीज बकी है ना उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, एक अमाल की बिना पर है और एक मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दो, उसके बाद जो बोल कि रहे हो तुम शक वाली बात कर रहे हो। अरे बात सुनो ना भाई, जिस तरह दुनिया की जंग का मकफूर का लफ्ज है ना, वही लफ्ज हाजियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। हाँ। तो हाजी हज करके आया, वो बख्शा गया। हाँ। तो जो पहले उसने गुनाह किए वो बख्शा गया, और जो बाद में करेगा उसका क्या? हाँ। बाद में करेगा तो उसका बवाल तो उसके सर पे रहेगा ना। हाँ हाँ रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया की जंग पहले है और करबला बाद में है। हाँ। कंट्रोवर्सी है। अच्छा, हो गई तुम्हारी बात। दुनिया की जंग पहले हो गई तुम्हारी बात, बाद में हो गई तुम्हारी बात। सुनो, अभी हुई नहीं। सुकून इख्तियार करते हुए ये कहा कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, एक न एक दिन यजीद भी जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो भी मुसलमान ही था, मुसलमान मरा, और उसको बुरा भला कहना इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सहाबी रसूल था, वो सहाबी रसूल का बेटा था, ताबईन था, भले वो फासिक था, वो अलग बात है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उसकी खिलाफत को तकरीर मत करो। तुमने जो बात बयान की वो गलत बयान की हो। तुमने, मैंने कहा कि मग़फ़ूर लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने किस दुनिया के लिए इस्तेमाल किया है, तुमने उसे हाजियों से जोड़ दिया। नहीं, ये गलत है। भी इस्तेमाल हुआ है। सुनो पहले, अरे सुनो, एक चीज होता है अमल के लिए बशारत देना, इसमें सब लोग शामिल है, और एक होता है एक खास इलाके के लोगों के लिए देना, जैसे अशरा मुबशरा। तो इसके इल्म का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से है, हमारे से नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म गलत नहीं हो सकता। तो कोई जाहिल अशरा मुबशरा के ताल्लुक से ये सोचेगा कि वो बाद में गुनाह कर सकते हैं? अच्छा सुनो, अभी सुनो, मैंने जब तुम्हारी बात सुन रहा था ना, तो मेरी सुनो। मैं तुम्हारी, हाँ, तो जैसे अशरा मुबशरा की खबर देना अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म है, हमारा नहीं। कि तुम दुनिया पर हमला कर, फिर बीच में बोले। अच्छा बोलो। अशरा मुबशरा की बशारत की खबर देना अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म है, और किस्म दुनिया की खबर देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, हज़रत उमर ने एक सहाबी का खत पकड़ लिए थे मदीना के वाक़ये के टाइम पे, तो कहा अल्लाह के नबी आप हुक्म दे तो मैं इनका अभी सर काट दूं, क्योंकि वो हमला होने वाला था। उन्होंने खत लिखे थे अपने खानदान वालों को, तो ये समझा गया कि उन्होंने मुखबिरी की है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ए उमर, ये जंग के बदर के सहाबी हैं, ये जंग के बदर के, इनका कोई भी गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो जो लोग इस तरह की बशारत के हकदार होते हैं ना, वो बाद में गुनाह भी करेंगे ना, तो वो बशारत है उनको। ये हाजियों और नमाजियों वाली बात नहीं है, ये मुतलकन है और खास है। तो तुमको आता जाता कुछ नहीं, इल्म है नहीं कौड़ी का, और शक कर तो नबी की पेशन गोइयों पर। यजीद अशरा मुबशरा वाली बशारत में है, ये अल्लाह ताला का इल्म है, उसमें कमी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है कि ये बंदा बाद में क्या अमल करेगा, पहले क्या करेगा, लेकिन जो तुम हाजी और नमाजियों की बात दे रहे हो ना, तो उसमें नहीं है। हाँ, समझे ना? चलो नमाज में टाइम हो रहा है। अब तुम्हें आज फिर नदीम खान ने इल्म सिखाया, अपना अकीदा दुरुस्त करो। आज तो मैं खाली तुम्हारी सुना